الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فإن اللہ به علیم اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الأسر معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاعر باری تعالیٰ ہے، آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، فرما دیجئے جو کچھ مال تم خرچ کرو تو وہ ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور مسافروں کے لیے ہے، اور جو بھلائی تم کرتے ہو تو یقیناً اللہ اسے خوب جانتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، گزشتہ بیان میں اس آیہ کریمہ کے ابتدائی حصے پر گزارشات پیش کیں، اور بنیادی حصہ جو نظام معیشت سے متعلق ہے چند گزارشات اس کے حوالے سے بھی پیش کیں۔ نظامۂ حیات دنیا میں جو رائج ہیں، آپ بغور جائزہ لیں تو وہ آمدن کے حوالے سے بحث کرتے ہیں، آمدن سے جس کی آمدن ہے اس تک بحث کرتے ہیں، ٹیکسز کے حوالے سے بات کرتے ہیں جو حکومت وقت کی یا نظام معیشت کے ٹیکسز ہیں اس کی بات کرتے ہیں، لیکن جو ملکیت بچتی ہے اس پر پھر ہر نظام خاموش ہے سوائے اسلام کے۔ اسلام بنیادی سے، جیسے میں نے کل بنیادی 4 حصے ذرائع آمدن کے عرض کیے، وہاں سے بحث شروع فرماتا ہے اور اس حلال اور طیب رزق کے اخراجات تک ایک ایک حصے کی تعلیم فرماتا ہے۔ دنیا میں یہ دیکھا گیا ہے، حالات اور واقعات افراد کو ایسی جگہ یا ایسے موقعوں پر پہنچا دیتے ہیں کہ جہاں ان کی گرفت باقی لوگوں سے زائد ہوتی ہے، اور نظام معیشت ایسا ہوتا ہے کہ جو کمزور ہے وہ کمزور سے کمزور تر ہوتا چلا جاتا ہے، اور جو طاقتور ہے وہ طاقتور سے طاقتور ہوتا چلا جاتا ہے۔ اسی طرح معیشت میں بھی جو نظام اپنایا گیا ہے، جہاں دولت زائد ہے وہیں دولت جمع ہوتی چلی جاتی ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے کہ جو حق سے دور ہوتا ہے وہ نفسانی خواہشات کی پیروی کرتا ہے، تو خواہشات نفس میں یہ جو دولت کی خواہش ہے یہ بھی بہت بڑی خواہش ہے۔ ایسا مزاج ہوتا ہے پھر جب بندہ خواہشات کی پیروی کرتا ہے کہ بھلے ساری زندگی اس روپے پیسے سے وہ کوئی استفادہ نہ اٹھائے، لیکن اسے جمع کر کے رکھتا ہے، اور وہ جمع ہونا اسے اس کے نفس کو تقویت دے رہا ہوتا ہے۔ اب جب خرچ کی بات آتی ہے تو نظام معیشت دنیا کا خاموش ہے، لیکن دین اسلام، میں نے عرض کیا تھا کہ دین فطرت ہے، تمام فطری تقاضے پورے فرماتا ہے، تو جہاں اخراجات کی بات آتی ہے وہاں بھی جائز اور ناجائز کی بات آتی ہے، اور جو بنیادی طور پر مال میں زکوٰۃ، فطرانہ، صدقات، اللہ کریم کے جو نام کا حصہ ہے، جو اس کی ذات اور اس کی رضا کے لیے خرچ ہے، یہ وہ حصے ہیں جو مال کو ایک جگہ رکنے بھی نہیں دیتے، اور وہ جو نفسانی خواہش ہے اس کے پیدا ہونے سے پہلے تدارک کا سبب بھی ہوتا ہے۔ جو زکوٰۃ نہیں دیتا، آپ خیال کیجئے کہ اسے مال کی محبت ہوتی ہے کہ میرا مال ہے، میں لوگوں میں کیوں بانٹوں، اور جو زکوٰۃ دیتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ اللہ کریم کا حکم ہے، اللہ کریم کا مال ہے، اللہ کریم کی مخلوق ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے دیا ہے، اس کے حکم پر خرچ کر رہا ہوں، تو وہ جو اسے اللہ نے دنیا میں مال عطا فرمایا اس کے خرچ میں بھی اللہ کریم کی خوشنودی، جہاں شکر ادا کر رہا ہوتا ہے وہاں اسے مزید اللہ کریم کی خوشنودی نصیب ہو رہی ہوتی ہے کہ اس کا تصرف جو ہے وہ اللہ کریم کے حکم کے مطابق ہوتا ہے۔ اور زکوٰۃ ایسا نظام ہے کہ جو معاشرے میں پیسہ کسی ایک طرف رکنے نہیں دیتا۔ 2.5% زکوٰۃ، آپ اسے غور فرمائیں کہ جتنا بھی پیسہ جمع ہو اور سال بھر وہ استعمال نہ ہو
جمع رہے تو اس پر 2.5% زکوٰۃ۔ اب یہ جو 40واں حصہ ہے آپ غور کریں تو یہ آہستہ 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 وہ جو جمع ہے اس میں سے خرچ ہوتا ہے۔ وہ خرچ بھی ایسی جگہ ہوتا ہے کہ جو معاشرے کی کمزور جگہ ہے اسے وہ تعمیر کرتا ہے۔ بنیادی طور پر جو زکوٰۃ ہے یہ ذمہ داری ہے کہ مسلمانوں کی حکومت جمع کرے، اور ضروریات جو سلطنت ہے اس کی تعمیل کے ساتھ جو باسی ہیں ملک کے، ان کی ضروریات، جو غریب نادار ہیں ان کی ضروریات پر پورا کیا جائے۔ جیسے بنیادی ضرورت ہے، صحت ہے، تعلیم ہے، تحفظ ہے، یہ ساری وہ مدیں ہیں کہ جہاں پر خرچ کر کے عوام الناس کو سہولت دی جائے۔ آپ کے سامنے ایک واقعہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان کیا جاتا ہے۔ اب یہ صرف ایک واقعے کی بیان کرنا ایک حصے سے نہیں، بے شمار پہلو ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دار دنیا سے پردہ فرما گئے۔ آپ کا پردہ فرمانا اتنا کٹھن مرحلہ کہ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے روایات ملتی ہیں کہ اگر وہ بیٹھے تھے تو دوبارہ زندگی بھر اٹھ نہیں سکے، اتنا شدت غم وجود پر بھی برپا ہوا کہ وجود جہاں تھا وہ ساکت ہو گیا۔ تو اس لمحے اور اس نزاکت میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو تیسرا معاذ منکرین زکوٰۃ، اور منکرین زکوٰۃ میں جو انکار تھا وہ زکوٰۃ کے حوالے سے نہیں تھا، وہ انکار یہ تھا کہ یہ زکوٰۃ حکومت کو نہیں دیں گے، ہم اپنی مرضی سے خرچ کریں۔ کہیں وہ انکار کہ نہیں دینا، اور کہیں وہ انکار کہ جی ہم حکومت کو نہیں دیں گے۔ لیکن جو حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس کی مطابقت آپ کو عرض کیا گیا کہ اگر مصلحت کو دیکھا جائے تو پہلے 2 محاذ کھل چکے ہیں، تیسرے محاذ میں یہ حصہ ہے کہ مرکزی حیثیت میں اگر زکوٰۃ کا جمع ہونا نہیں ہے، انفرادی حیثیت میں جو ترغیب ہے یا جو ہو رہا ہے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک نقطے کی کمی بیشی نہیں ہو سکتی جو آپ نے حکم فرمایا۔ اب وہی نظام زکوٰۃ خطہ عرب میں وہ عدل کا پیمانہ اس نے پیدا فرمایا کہ ہر خاص و عام جو ہے اس تک جو بنیادی سہولتیں ہیں وہ باہم پہنچتی چلی گئیں، اور مسلمانوں کی حکومت کا اختیار کہ دینی حکم میں کوئی رد و بدل کرے تو اس سے روکنا، اور اس وقت آپ نے روکا جس وقت ظاہری طور پر ناممکن نظر آ رہا تھا۔ آج بھی اگر مسلمانوں کی حکومت ہو اور وہ زکوٰۃ جمع کرے تو حیران کن نتائج آئیں گے، اس لیے کہ ہم کمزور ہیں، خطا کار ہیں، گنہگار ہیں، بے شمار خرابیاں ہیں۔ اللہ کے نام پر دینے والوں کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے۔ ساری خطاؤں کے باوجود یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ یہ خطے ہیں، اس خطے میں اللہ کے نام پر جو مخلوق دیتی ہے، اور حکومتوں کے ٹیکسز بھی دیتی ہیں اور پھر زکوٰۃ بھی دیتی ہیں، جو اللہ کا حکم ہے اس کی تعمیل بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ بے شمار کمزوریاں بھی ہیں، لیکن میں ایک بالعموم گزارش پیش کر رہا ہوں۔ ساری قوم مقروض ہے، لیکن نظام زکوٰۃ جو ہے اسے باقاعدگی کے ساتھ جو ہے وہ ترتیب نہیں دیا جاتا۔ جہاں کہیں اس زمن میں کوئی بات ہے بھی، اس کا جو مصرف ہے وہ ایسا ہے کہ وہ مزید ضیاع کا سبب ہوتا ہے۔ اور کسی ایک شہر کی اگر تحقیق کی جائے کہ اس کی آبادی کتنی ہے، وہاں زکوٰۃ دینے والے لوگ کتنے ہیں، زکوٰۃ کی شرح اس شہر کی آمدنی کے لحاظ سے کیا بنتی ہے، شعبہ جات کے لحاظ سے کیا بنتی ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ اس شہر کا جو بجٹ ہے وہ کوئی بہت زیادہ ہو، زکوٰۃ کی مد میں وہ پورا ہوتا چلا جائے۔ اور یہ جو مخلوق کو بے شمار پہلوؤں سے مہنگائی جو ہے پیس رہی ہے، اس سے لوگوں کو نجات حاصل ہونا شروع ہو جائے۔ لیکن یہ وہ اسلوب ہیں جنہیں اختیار کرنا نتائج تک پہنچاتا ہے، صرف اقرار جو ہے وہ نتائج تک نہیں پہنچاتا۔
دنیا سبب سے ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ دنیا کے اخراجات میں دولت ایک جگہ جمع ہوتی ہے اور اس کا ایک جگہ جمع ہونا باقی معاشرے کو تنگی کا سبب ہوتا ہے، لیکن دین اسلام میں جو نظام معیشت دیا گیا ہے یہ ایک جگہ پر دولت کو جمع رہنے نہیں دیتا۔ اب جس نے سال بھر اپنے پیسے کو خرچ کیا، زکوٰۃ اس پر عائد نہیں ہے، لیکن وہ پیسہ معاشرے میں چلا گیا، کاروباری حیات میں وہ چلتا آیا، وہ مختلف لوگوں سے ہوتا آیا، بے شمار روزگار معاشرے میں اس نے پیدا کیا، اور وہ پیسہ جو کہیں ایک طرف الگ ہو گیا، نظام معیشت سے باہر آ گیا، تو اس پر زکوٰۃ آ گئی، وہ بھی ایک جگہ رک نہ سکا، وہ بھی واپس معاشرے میں جا رہا ہے۔ تو یہ ایسا نظام ہے کہ جس نظام میں زندگی رکتی نہیں ہے، اتنا تناؤ پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی مفلس اپنی جان ہار دے صرف نظام معیشت کو دیکھ کر۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور جب عرض کیا گیا کہ کیا خرچ کریں، کیسے خرچ کریں، تو جو بنیادی حکم ہے اس کے ساتھ اب اس پر روایات میں زکوٰۃ کے حکم سے پیشتر بھی یہ آیا کریمہ بیان فرمائی گئی ہے کہ شان نزول جو ہے اس کا، یہ جو عرض تھی سوال، یہ زکوٰۃ کی جو آیت ہے اس سے پہلے بھی ہے۔ مختلف اس حوالے سے روایات جو ہیں وہ مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں، لیکن یہ جو حصے فرمائے گئے ہیں اخراجات کی، یہ سارے وہ حصے ہیں کہ زکوٰۃ کے ساتھ پھر بھی الگ بھی اگر ادائیگی ہو تو بھی اس کی ترغیب دین اسلام میں دی گئی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ماں باپ پر خرچ کرنا، بہن بھائیوں پر خرچ کرنا، اور اسی تسلسل کے ساتھ جو قریب تر رشتہ ہے وہاں تک یہ اخراجات جہاں تک آسان اور ممکن ہو بندہ کرتا جائے اللہ کی رضا کے لیے۔ تو جب بات والدین کی آئی تو والدین کے حقوق کے حوالے سے میں نے عرض کی تھی کہ آپ کے حضور سوال عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد کو منع فرمائیں، بمشکل مزدوری کر کے روزگار کر کے میں پیسہ جو لاتا ہوں میرے والد اس میں سے خرچ کرتے ہیں، بتاتے بھی نہیں، ضروری غیر ضروری یہ بھی خیال نہیں فرماتے۔ تو آپ نے فرمایا تک انت و مالک لابیک، تو تیرا مال تیرے والد کی ملکیت ہے۔ اسی طرح اب جہاد بڑا بنیادی حصہ ہے، اور بے شمار قوتیں دنیا کی کوشش کر چکی ہیں کہ مسلمانوں کے یہ لفظ جہاد اور یہ جذبہ جہاد ختم کیا جائے۔ اللہ اسے قیامت تک سلامت رکھے، چونکہ حدیث شریف میں جہاد کے حوالے سے بیان ہے کہ یہ قیامت تک جاری رہے، اور حدیث شریف میں یہ بھی بیان ہے کہ جسے ساری زندگی میں جہاد کا خیال تک نہ گزرا اس کے لیے بھی وعید ہے کہ وہ بھی معاملہ درست نہیں ہے اس کا۔ تو ضمناً بات آئی تو عرض کر رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اجازت طلب کی گئی کہ جہاد کے لیے جا رہا تھا اسلامی لشکر تو ساتھ جانے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے پوچھا تیرے والدین ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ نے فرمایا واپس لوٹ جاؤ اور ان کی خدمت کرو، اتنا حق ہے والدین کا۔ تو جو والدین پر خرچ کرتے ہو یہ ان کی ملکیت بھی ہے، ان کا حق بھی ہے، اور اللہ کی رضا کے لیے جو خرچ کیا جا رہا ہے اس میں سے بہترین اخراجات میں سے بھی۔ والدین آپ کے اپنے ہیں، اللہ کریم نے انہیں سبب فرمایا کہ تم دنیا میں پیدا ہوئے، ان کا حق ہے، ان کی ملکیت ہے، اس کے باوجود جو تم خرچ کرتے ہو وہ اللہ کے نام پر خرچ کے معنوں میں بہترین اخراجات جو ہیں ان میں بھی زیادہ داخل ہوتے ہیں۔ تو فرمایا ماں باپ والاقربین۔ اب ہم قرابت دار کو جب دیکھتے ہیں تو ہمارے معاشرے میں ایک عجیب تنگی پیدا ہو گئی ہے۔ یہ نسبت آپ دیکھیے گا کہ والدین آپ کو ایک گھر کی مثال ہے، اولاد والدین ایک گھر ہو گیا۔ اب جو عزیز و اقارب ہیں، جب وہاں بات آتی ہے جو والاقربین، جو آپ کے قریب ترین رشتہ ہے، قرب ہے، جہاں رشتہ ہے، غور فرمائیں۔ اور
اکثر یہ جو بچوں کے رشتے ہیں اس میں دیکھنے کو یہ بات آپ کو ملے گی کہ بیٹی کا رشتہ سمجھا جاتا ہے مشکل ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بیٹوں کے رشتوں کی بھی بے شمار مشکلات پیدا ہو گئی۔ کسی کو رشتہ ملتا نہیں، کسی کا رشتہ مانگتا کوئی نہیں اور کسی کو رشتہ ملتا نہیں، اور عجیب بات ہے کہ دونوں ایک ہی معاشرے میں رہ رہے ہیں۔ کبھی خیال کیا کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو بنیادی ڈھانچہ ہے خاندان کا، اس میں ہم بڑے بے لحاظ ہو گئے۔ اب سبق جو مل رہا ہے کہ خرچ کے حوالے سے والدین کی جو خدمت ہے، پھر عزیز و اقارب کی، اپنے اپنے رشتے سے جتنا قرب ہے اتنے رشتے کے ساتھ۔ اب یہ جو خرچ ہے، جہاں ضرورت ہوگی وہاں خرچ ہوگا۔ پھر وہ احساس کہ یہاں ضرورت ہے، یہ ایک ایسی کیفیت ہے جو آپس کی محبت بڑھاتی ہے کہ ایک دوسرے کا بندہ خیال رکھتا ہے۔ تو جو قریبی رشتہ دار ہیں ان پر خرچ۔ اب والدین کا حق اپنے مقام اور حیثیت سے ہے، عزیز و اقارب کا اپنی حیثیت سے ہے، لیکن جب آپ خرچ کر رہے ہوں تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ ایک مالک کی حیثیت سے یا ایک ایسا احسان جتانے کی حیثیت سے کر رہے ہوں کہ جس سے وہ خرچ کرنا جو ہے وہ خرچ کرنے کے معنوں میں نہ رہے۔ جب اللہ کریم کی رضا مقصود ہوگی تو پھر اپنا جو نام ہے اس کے لیے نہیں ہوگی بات کہ میرا نام جو ہے کہ میں بڑا خرچ کرتا ہوں، میں بڑا سخی ہوں، سب کی جو ہے نظام میں چلا رہا ہوں، یہ نہیں بات۔ تو جب قریبی رشتہ داروں پر خرچ کی بات آئے گی تو آپ غور فرمائیں کہ خاندان مضبوط ہوگا۔ معاونت ہے نا، کسی پر جب آپ خرچ کرتے ہیں تو ایک معاونت ہے۔ تو اگر کسی کے پاس وہ معاونت ہے کہ وہ پیسہ خرچ کر سکتا ہے تو لا محالہ کسی کے پاس وہ معاونت بھی ہوگی جو قوت بازو سے ادا ہو سکتی ہے۔ تو جب معاونت پر رشتہ داری میں بنیاد آئے گی تو پھر معاونت ہر کو اپنے اپنے انداز سے کرے گا تو خاندان مضبوط ہو۔ ہم خاندان کی مضبوطی کو صرف تحفظ کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ جی خاندان کی حفاظت کا سبب ہے، اس کی خوبصورتی کو نہیں دیکھتے۔ وہ جو آپ مل بیٹھتے ہیں، جو آپ ہنستے ہیں، مسکراتے ہیں بیٹھ کر اکٹھے، اس کا کیا جواب ہو سکتا ہے؟ اس کا کیا نعم البدل ہو سکتا ہے؟ ہم تو خوشی کو دیکھتے ہیں، جو دکھ ہے نا، دکھ اور خوشی دونوں میں جب خاندان اکٹھا ہوتا ہے، بہن بھائی اکٹھے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں، تو دکھ اور سکھ دونوں کا ایک اپنا انداز ہو جاتا ہے۔ دکھی جو بات ہے، جو تکلیف، وہ تکلیف دہ صورت ہے۔ اس تکلیف دہ صورت میں بھی یہ معاونت جو ہے یہ بندے کو حوصلہ دیتی ہے، بندہ صبر سے گزر جاتا ہے۔ والیتامیٰ، اور یتیموں پر۔ اب نابالغ جو ہے وہ یتیم ہے، وگرنہ اگر صرف وصال جو ہے والدین کے حوالے سے بات کی جائے تو پھر تو بچتا ہی کوئی نہیں ہے۔ جتنے بڑی عمر کے، درمیانی عمر کے لوگ ہیں پھر تو وہ سارا جہان ہی جو ہے وہ یتیم ہوگا۔ تو جو یتیم کے حوالے سے فرمایا گیا وہ ہیں جو نابالغ ہوں۔ اور قرآن کریم نے یتیم کے مال اور یتیم کے اخراجات کے حوالے سے بے شمار نزاکت بیان فرمائی ہے، خیال رکھنے کا بیان فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، امام الانبیاء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اللہ کریم نے ایسا پیدا فرمایا کہ ہر پہلو زندگی کا اس میں رہنمائی ملتی ہے۔ آپ دار دنیا میں جب آپ جلوہ افروز ہوئے تو آپ کے والد محترم کا وصال پہلے ہو چکا تھا۔ تو اللہ کریم نے جس ذات کو ان جہانوں کے لیے باعث رحمت پیدا فرمایا، وہ جب دنیا میں پیدا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک یتیم کی کیفیت سے، قرآن کریم بھی بیان فرماتا ہے آپ کو اس جگہ سے اللہ کریم نے کیا کچھ نہیں عطا فرمایا۔ پھر یتیم کے سر پر جو شفقت بھرا ہاتھ ہے، حدیث شریف میں دیکھیں اس ایک شفقت بھرا ہاتھ جو ہے
اس ایک ہاتھ کے بدلے اللہ کریم کتنی نیکیاں اور اجر عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ معاشرے کی تعمیر ہے، یہ معاونت ایسی ہے جو سارے معاشرے کا رخ مثبت کرتی ہے۔ والمساکین، اور محتاج، اب یہ اللہ کی اپنی تقسیم ہے کہ وہ وجودی استعداد دے، ذہنی نہ دے، ذہنی استعداد دے، وجودی نہ دے، حیثیت دے لیکن شعور کا وہ درجہ نہ دے، شعور دے وہ حیثیت نہ دے، اختیار دے لیکن دنیا کی دولت نہ دے، اس کا اپنا نظام ہے۔ لیکن معاشرے کے یہ جو مختلف درجے ہیں جب یہ جمع ہو جاتے ہیں تو معاشرہ ترقی کرتا ہے، یہ معاونت ایسی ہوتی ہے۔ اب یہاں بات خرچ کے حوالے سے ہو رہی ہے، لیکن اس خرچ میں آپ اس سارے حصوں کو دیکھتے آئیں تو سمجھ آتی ہے کہ یہ ایک معاشرے کا جوڑ پیدا ہو رہا ہے، انسان کو زیب دیتا ہے کہ وہ اس طرح رہے کہ اس سے باقی مخلوق جو ہے اسے فائدہ ملتا رہے۔ تو محتاج یہ اللہ کی تقسیم ہے، کس کو کب کہاں پیدا فرمایا، کتنی فرصت دی۔ جہاں ہم پیدا ہوئے یا کسی کے پاس کوئی مقام ہے، اس میں اگر اس کا کوئی کمال ہے تو بتا دے، اس کی اپنی تقسیم۔ لیکن جو جہاں ہے اس کا امتحان یہ ہے کہ اس نے وہاں رہتے ہوئے کیا شکر گزاری کی زندگی بسر کیا یا انکار کیا، منکر ہوا ہے۔ تو جب بات محتاج کی آتی ہے تو یہ سارا فانی جہان محتاج ہے، اس کی احتیاج کے اپنے اپنے انداز ہیں۔ یہ ہمیں غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ مجھے ضرورت نہیں ہے، میاں یہ سارا محتاج ہے جہان، بے نیاز صرف اللہ کی ذات، اور اللہ جل شانہ اپنی ذات کا محتاج رکھے، مخلوق کی محتاجی سے محفوظ رکھے۔ پتہ نہیں چلتا جتنا بھی کوئی سمجھے کہ میں بڑا مستغنی ہوں، جاتے جاتے ایسی محتاجی پیش آتی ہے کہ بندے کا شریر کانپ جاتا ہے۔ تو جو محتاجوں پر خرچ کرنا ہے وہ اللہ کی مخلوق ہے، اور اس تک جو پہنچے گا یہ اللہ کی تقسیم ہے، اللہ نے اسے دیا ہے، اور دینے والے کے لیے یہ شرف ہے کہ اللہ نے اس کے رزق میں اس کا حصہ رکھا، اور یہ دینے کے سبب میں ایک سبب ہے، دینا تو اللہ نے، اللہ کریم اسے کسی اور سبب سے بھی دے سکتے تھے، اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اس کی جگہ تو ہوتا اور تیری جگہ وہ ہوتا، یہ بھی ہو سکتا تھا۔ وابن السبیل، اور مسافروں کے لیے، مسافر کو اردو میں جب اس پر بحث کرتے ہیں تو مفلسی، اب جو جتنی حیثیت کا ہو، حضرت سامعین کرام جب وہ نکلتا ہے، گھر سے نکلتا ہے تو اپنی قیام گاہ سے نکلتا ہے تو وہ جو کچھ اس کے گرد و پیش ہے وہ وہیں رہ جاتا ہے۔ تو سفر کی جو مصیبت ہے یہ ایک ایسی مفلسی ہے کہ اس مفلسی کا شکار تکلیف کے پہلوؤں میں، اس سفر بجائے خود تکلیف ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ تو اسلام میں مسافر کا جو ہے خیال وہ بہت اس کی ترغیب دی گئی ہے، اور اسی طرح یہاں ارشاد نہیں فرمایا گیا لیکن دوسری آیات میں جو قیدی ہے اس کے حوالے سے بھی بیان فرمایا گیا کہ اس پر بھی جو ہے اس کا خیال رکھنا، اور اخراجات میں ایسا کہ جو ان تک بھی، چونکہ وہ بھی محدود ہو جاتا ہے، اس کی بھی ضروریات ہوتی ہیں لیکن وہ ضروریات اسے شاید اس طرح نہ پہنچ رہی ہوں، اس میں بھی معاونت کا فرمایا گیا ہے۔ تو یہاں جب بات مسافر کی آتی ہے تو جہان کل، جب ہم اسے دیکھتے ہیں فانی جہان کو، تو یہ کل جہان سفر پر ہے۔ فانی جہان کا ہر حصہ آپ دیکھیں تو یہ ایک سفر ہے، اور سفر ایسا ہے کہ اپنے حصے میں اس نے تکمیل پذیر ہونا ہے۔ بات زندگی کی ہے کہ کس کی کتنی زندگی ہے، اس کی کتنی فرصت۔ جیسے ہم مختلف آج کی ایجادات خریدتے ہیں، آپ ایک لائٹ خریدتے ہیں تو اس کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ جی 6 مہینے اس کی وارنٹی ہے، تو یعنی 6 مہینے تک تو وہ درست چل سکتا ہے، اس کو جو بنایا گیا ہے اس میں اتنی پختگی ہے کہ 6 مہینے، اس کے بعد سال چل جائے، 7ویں مہینے ختم ہو جائے۔ اور بعض ایسی لائٹس آتی ہیں کہ اس کے ساتھ انہوں نے عرصہ بہت لمبا دیا ہوتا ہے، لیکن
دونوں میں جو ہے کہ ان کا ہونا اور ان کا ختم ہونا، یہ دونوں پہلو ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، لیکن فرصت کی بات ہے کہ اس جہان فانی میں ایک حیات جو ہے، آپ ایک مچھر کی حیات کو لیں تو 24 گھنٹے میں اس کی زندگی کا سارے مرحلے جو ہیں وہ پورے ہو جاتے ہیں۔ ہم جو یہ دیکھتے ہیں کہ ہر طرف مچھر ہی مچھر ہے، یہ وہ ایک ہی مچھر ہر طرف نہیں بڑھ رہے ہوتے، یہ ان کی افزائش ہوتی ہے، اور ہمیں مچھر اس موسم خاص میں نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ مچھر ہی مچھر ہیں، لیکن وہ 24 گھنٹے میں اپنی زندگی پوری کر چکے ہوتے ہیں۔ ایک نیا جو ایک تخلیق ہے، نظام ہے، نظم ہے، وہ چل رہا ہوتا ہے سب۔ اسی طرح آپ چرند پرند جانوروں کی آپ زندگی دیکھیں، ایک بالعموم زندگی کی حدیں۔ حضرت انسان کی زندگی بے شمار طویل رہی ہے، قرآن کریم اس پر شہادت دیتا ہے، حدیث مبارکہ میں اس پہ ملتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تو آپ نے تبلیغ فرمائی، 950 سال آپ کی کل حیات مبارک نہیں بیان فرمائی گئی، 950 سال آپ کی حیات مبارک کا وہ حصہ قرآن کریم بیان فرماتا ہے جس میں آپ نے تبلیغ فرمائی۔ تو معزز سامعین کرام، جب آپ کلی طور پر دیکھیں گے تو یہ حیات کا نظم جو ہے اس عالم میں آب و خل کا، یہ سارا ایک سفر پر ہے، مسافر ہے، کس کا کتنا سفر ہے جتنی اس کی فرصت ہے۔ تو جب مسافروں کی بات آتی ہے تو اس میں معاونت، آپ بھی مسافر ہیں، کسی کے لیے اچھا کرو گے، اللہ کریم تمہارے لیے اچھائی کے اسباب اور پیدا فرما دے گا۔ اور میں نے ایک بات پچھلے بیان میں عرض کی تھی کہ حقوق و فرائض کی تقسیم اپنی جگہ پر، لیکن اس بنیاد کو ہمیشہ دیکھا کریں کہ یہ تقسیم حکم کس کا ہے۔ تو اس تعمیل میں مخلوق کی رضا پھر مقصود نہیں ہوگی، اس تعمیل میں حاکم کی جو قادر مطلق ہے، اللہ رب العالمین کا حکم جو ہے وہ مقدم ہوگا اور اس کی رضا مقدم ہوگی۔ تو بات جب آئے گی اور مسافروں کے لیے، تو اس اخراجات میں کہ مسافروں کے لیے جو تدبیر ہو سکے۔ اب جب مسافروں کی بات آتی ہے تو راہگزر شامل ہے مسافر میں، چونکہ مسافر بھی تو گزر رہا ہے۔ تو ایمان کی شاخوں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی ایک شاخ ہے کہ راہ سے کوئی شے ایسی ہٹا دینا جو گزرنے والے کے لیے تکلیف کا سبب۔ تو دین اسلام اتنی باریکی سے تعلیم فرماتا ہے، اور میں نے یہ بھی عرض کیا تھا پچھلے بیان میں کہ جو عمل کرتے ہو اس کا استفادہ خود ہی حاصل کر لیں۔ ایسا غفور رحیم ہے، تمہیں زندگی کے اسلوب بھی عطا فرمائے اور وہ اسلوب اختیار کر کے استفادہ خود کرتے ہو، اور وہ تمہارے استفادہ کرنے پر اللہ راضی بھی ہوتا ہے اور تمہیں اجر و ثواب عطا فرمائے۔ بات رشتے کی ہے اور بات سمجھنے کی ہے۔ اللہ کریم اس رشتے کی اہمیت سمجھنا عطا فرمائے۔ اگلا حصہ انشاءاللہ کل عرض کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔